بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس کے سنہرے صفحات پر پھیلی ہوئی پاکیزہ اور مقدس آیات اور ان پاکیزہ اور مقدس آیات کے اندر چمکتی اور دمکتی ہوئی روشن اور تابناک سچائیوں نے، روشن اور تابناک حقیقتوں نے، روشن اور تابناک صداقتوں نے اور روشن اور تابناک رموز و اسرار نے ہمیں بتا رکھا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی کاریگر، اس کائنات کا حقیقی دستکار، اس کائنات کا حقیقی صنعتکار اور اس کائنات کا حقیقی تخلیقار اعظم ہونے کے باوجود، دستکار اعظم ہونے کے باوجود، صنعتکار اعظم ہونے کے باوجود، کاریگر اعظم ہونے کے باوجود، مصور عظیم ہونے کے باوجود، سلطان السلاطین ہونے کے باوجود، حاکم الحاکمین ہونے کے باوجود، بادشاہوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود، الہوں کا الہ ہونے کے باوجود، خداوندوں کا خداوند ہونے کے باوجود، معبودوں کا معبود ہونے کے باوجود، بھگوانوں کا بھگوان ہونے کے باوجود، دیوتاؤں کا دیوتا ہونے کے باوجود، یزدانوں کا یزدان ہونے کے باوجود، ماورائے رنج و ملال ہونے کے باوجود، بیگانہ پستی و زوال ہونے کے باوجود، بے نظیر و بے مثال ہونے کے باوجود، شہنشاہ جاہ و جلال ہونے کے باوجود، صاحب قدرت و کمال ہونے کے باوجود، مالک ماضی و حال ہونے کے باوجود، خالق استقبال ہونے کے باوجود، اپنی مخلوقات پر نہایت مہربان ہے، اپنی مخلوقات پر نہایت شفیق ہے۔ اور سن لیجئے، بنی آدم یعنی خاک کے کھلونے اور مٹی کے پتلے اور زمین کے سینے پر رینگنے والے اور ریت کے گروندوں میں بسنے والے، باوجود اپنی تمام تر قباحتوں کے، باوجود اپنی تمام تر غلاظتوں کے، باوجود اپنی تمام تر خباثتوں کے، باوجود اپنی تمام تر نجاستوں کے، باوجود اپنی تمام تر حماقتوں کے، باوجود اپنی تمام تر شرارتوں کے، صدیوں سے زمین پر قائم اور دائم زندہ اور پائندہ ہے، تو یہ اس قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیقار اعظم اور مصور عظیم کے فضل کا نتیجہ ہی تو ہے۔ وہ لگاتار اپنی رحمت کے سورج کو بنی آدم پر چمکاتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی رحمت کے چاند ستاروں کو بنی آدم پر چمکاتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی رحمت کی شبنم کو بنی آدم پر ٹپکاتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی رحمت کی بارش کو بنی آدم پر برساتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بنی آدم پر اس کی رحمت کی کثرت کا،
بنی آدم پر اس کی رحمت کی افراط کا، بنی آدم پر اس کی رحمت کی بہتات کا، اور بنی آدم پر اس کی رحمت کی فراوانی کا نتیجہ ہی تو ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، باوجود اس کے کہ مٹی کے پتلے اور خاک کے کھلونے اور زمین کے سینے پر رینگنے والے اور ریت کے گرودوں میں بسنے والے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ اربوں کی تعداد میں اس قدوس و برحق بزرگ و برتر تخلیق کار اعظم اور مصور عظیم کے احکام و قوانین کے اپنے افعال و اعمال کے ساتھ اور اپنے کردار و گفتار کے ساتھ کھل مکھلا توہین و تذلیل کرتے ہیں۔ سن لیجئے، بلکہ ہم یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ بنی آدم میں سے قادر مطلق کے احکام و قوانین کی لاج رکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، قادر مطلق کی تعلیمات و احکامات کا پاس رکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، قادر مطلق کے فرمودات و ارشادات کا لحاظ رکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ قادر مطلق تو بھی بنی آدم پر مہربانی سے نگاہ کرنا پسند فرماتا ہے۔ آپ اور میں اس حقیقت سے بیگانہ اور اجنبی، نا آشنا اور نا واقف نہیں ہے کہ اگر وہ نابکار و نافرمان نسل انسانی کو زمین پر سے مٹانے کا فیصلہ کر لے تو کون اس کے ارادے کو روک سکتا ہے، تو کون اس کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے، اور کون اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ اسے اختیار ہے کہ وہ بنی آدم کی نابکاریوں اور نافرمانیوں اور حکم عدولیوں اور گستاخیوں کے باعث ان کو زمین پر سے پل بھر میں ملیہ میٹ کرتے، پل بھر میں نیست و نابود کرتے، پل بھر میں تہو بالا کرتے، اور پل بھر میں اپنی پاکیزہ آنکھوں سے اوجھل کرتے۔ لیکن کیونکہ وہ مہربان ہے، چنانچہ یہ قافلہ روزگار اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے اور اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ سن لیجئے، بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ بنی آدم پر مہربان ہے، چنانچہ وہ آسمان پر سے رزق کی بارش لگاتار فرماتا چلا جا رہا ہے، اور ہر وہ چیز فراوانی، کثرت، افراط اور بہتات سے عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ جو چیز قادر مطلق کی نگاہ میں بنی آدم کی بقا کے لیے ازحد لازم ہے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے بنی آدم میں سے ایک ایک اس کے احکام و قوانین کی گہرائی کو، چوڑائی کو، اونچائی کو اور لمبائی کو سمجھ پائے، اور پھر اس کے پاکیزہ احکامات و تعلیمات اور فرمودات و ارشادات کی لاج رکھے اور نجات کے تاج سے نوازا جائے، اور کوئی بھی یعنی ایک بھی بنی آدم میں سے ابدی ہلاکت اور گند کی جھیل میں نہ جائے جو فی الحقیقت ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائے گئی ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ یعنی بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ قادر مطلق اپنی مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے بنی آدم کو صرف اسی زمین پر ہی استحکام نہیں بخشے ہوئے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ زمین پر بسنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ہلاکت اور تباہی کے تاریک اور ہولناک گڑھے میں نہ جائے،
بلکہ ایک ایک حقیقت اور سچائی کی پہچان تک پہنچ پائے اور قادر مطلق کے ساتھ ابدیت میں اور کاملیت میں داخل ہونے کا اعزاز، استحقاق اور شرف پائے۔ اسی سلسلے میں نے عرض کیا، اس نے اپنے روح کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر، آدمیت کی پوشاک پہنا کر اور بشریت کا لباس پہنا کر زمین پر بنی آدم کے درمیان اتار دیا۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ پلوس رسول کے تیموتھیوس کے نام لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری تا 5ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 202 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ میں نے عرض کیا، پلوس رسول کے تیموتھیوس کے نام لکھے ہوئے پاکیزہ خطوط میں سے پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری تا 5ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 202 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یعنی ہم پر یہ راز عیاں ہوا، ہم پر یہ بید عیاں ہوا، ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوئی اور ہم پر یہ سچائی عیاں ہوئی کہ بائبل کا خدا بنی آدم میں سے ایک کو بھی آگ اور گندک کی بھٹی میں جاتے ہوئے دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جب ہی تو اس نے بنی آدم کو اپنے قریب لانے اور کاملیت اور ابدیت میں داخل ہونے کی دعوت دی، اپنے روح کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر زمین پر بھیجنے کے وسیلے سے، اپنے روح کو آدمیت کا لباس پہنا کر زمین پر بھیجنے کے وسیلہ سے، اپنے روح کو بشریت کی پوشاک پہنا کر زمین پر بھیجنے کے وسیلہ سے، ہوئے ہوئے اور بدقسمتی سے بنی آدم میں سے خدا کے روح کے انسانی روپ کو بہت ساروں نے رد کر دیا اور قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 81 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ پھر سنیے، بہت ساروں نے خدا کی اس پیشکش کو رد کیا، خدا کی اس آفر کو رد کیا اور خدا کے روح کے انسانی اور جسمانی روپ کو بطور نجات دہندہ قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔
یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ میں نے عرض کیا یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 81 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سن لیجئے، اب بنی آدم میں سے یعنی خاک کے کھلونوں میں سے، یعنی مٹی کے پتلوں میں سے، یعنی زمین کے سینے پر رینگنے والوں میں سے، یعنی ریت کے گروندوں میں بسنے والوں میں سے جتنے خوش نصیبوں نے خدا کے روح کے انسانی اور جسمانی روپ کو بطور نجات دہندہ قبول کر لیا، ان سب کو قادر مطلق کی فرزندیت کا حق عطا کر دیا گیا اور خدا کے بر یسوع مسیح کے پاکیزہ خون کے باعث، پاکیزہ قربانی کے باعث بنی آدم کے اور خدا کے درمیان بنی آدم کے گناہوں کے باعث کھڑی علیحدگی کی دیوار گر گئی، جدائی کی دیوار گر گئی، بیگانگی کی دیوار گر گئی، اجنبیت کی دیوار گر گئی، ناراضگی کی دیوار گر گئی، خفگی کی دیوار گر گئی اور سیپریشن کی دیوار گر گئی اور قادر مطلق کے حضور میں وہ سب قادر مطلق کے فرزندوں میں شمار ہوئے جتنوں نے خدا کے فرزند کو بطور نجات دہندہ قبول کر لیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ کہاں قادر مطلق بنی آدم کی بد کرداریوں کے باعث، بنی آدم کی زناکاریوں کے باعث، بنی آدم کی حرام کاریوں کے باعث، بنی آدم کی فریب کاریوں کے باعث، بنی آدم کی مکاریوں کے باعث، بنی آدم کی عیاریوں کے باعث، بنی آدم کی بت پرستیوں کے باعث، بنی آدم کی شہوت پرستیوں کے باعث، بنی آدم کی خود پرستیوں کے باعث، بنی آدم کی آدم پرستیوں کے باعث، بنی آدم کی قبر پرستیوں کے باعث، بنی آدم کی خود غرضیوں کے باعث، بنی آدم کی خون ریزیوں کے باعث، بنی آدم کی خود نمائیوں کے باعث، بنی آدم کی بے حیائیوں کے باعث، بنی آدم کی بہتان بازیوں کے باعث، بنی آدم کی نشے بازیوں کے باعث، بنی آدم کی جوئے بازیوں کے باعث، بنی آدم کی دھوکے بازیوں کے باعث، بنی آدم کے لڑائی جھگڑوں کے باعث، بنی آدم کی حق تلفیوں کے باعث، بنی آدم کی زیادتیوں کے باعث، بنی آدم کے ظلم و جبر کے باعث، بنی آدم کے استحصال و استبداد کے باعث، بنی آدم کی چوری کے باعث، بنی آدم کی ٹھگی ٹھوری کے باعث، بنی آدم کی رشوت خوری کے باعث اور بنی آدم کے دیگر غلیظ، گھٹیا، گندے، غیر معیاری اور مکروہ افعال و اعمال کے باعث ناراض تھا، ناراض تھا، ناراض تھا اور کہا اس نے اپنے روح کے انسانی روپ میں آ کر بطور برہ قربان ہونے کے نتیجے میں بنی آدم کو اپنی فرزندیت کا حق عطا کر دیا۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اور جتنوں نے خدا کی اس پیشکش کو قبول کیا، خدا کی اس آفر کو قبول کیا اور خدا کی
لامحدود محبت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو خداوند یسوع مسیح کی صلیب میں سے قبول کیا، وہ سب از روئے آیات مبارکہ قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں لگے۔ ان سب کو قادر مطلق کی کاملیت اور قادر مطلق کی ابدیت میں داخل کرنے کا وعدہ دے دیا گیا۔ واہ بھائی واہ، اور یہی خدا کے روح کے انسانی روپ میں آنے کے مقاصد و اغراض تھے۔ واہ بھائی واہ، قادر مطلق نے اپنے روح کو انسانیت کا لبادہ پہنا کر، آدمیت کی پوشاک پہنا کر اور بشریت کا لباس پہنا کر زمین پر بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ وہ اپنے پاکیزہ خون کے نئے عہد میں بنی آدم کو قادر مطلق کی فرزندیت کا حق دلائے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ چنانچہ جب خدا کے بھرے نے اپنے پاکیزہ خون کے نئے عہد کی روح سے قادر مطلق کے بیٹے بیٹیاں بننے کا بنی آدم کو حق عطا کیا، اور جتنے اس عہد میں آ کے خدا کے فرزندوں میں شامل اور داخل ہو گئے، ان سے کہا اب خدا کے ساتھ تمہارے رشتوں میں یکسر تبدیلی اور چینج آ چکا ہے، بس تم اس طرح دعا کیا کرو، بس تم اس طرح دعا کیا کرو، بس تم اس طرح دعا کیا کرو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 6 باب اور اس کی 9ویں تا 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ اے ایماندارو، اے راست بازو، اے پاک بازو، اے دیندارو، اے راستکارو، اے نیکوکارو، اے پرہیزگارو، اے جانثارو اور اے وفادارو، جتنے مسیح خداوند کے پاکیزہ خون کے پاکیزہ عہد میں خدائے قدوس و برحق کے فرزندوں میں شامل ہو چکے ہو، تمہارے قادر مطلق کے ساتھ رشتوں میں یکسر چینج آ چکا ہے، یکسر تبدیلی آ چکی ہے۔ اب سے تم نے جب بھی قادر مطلق تخلیقار اعظم اور مصور عظیم کو مخاطب کرنا ہے، کہنا ہے اے ہمارے باپ، کہنا ہے اے ہمارے باپ، کہنا ہے اے ہمارے باپ، کہنا ہے اے ہمارے باپ۔ یہی سبب ہے کہ ہم اپنی ہر دعا کے آخر میں، اپنی ہر عبادت کے آخر میں یہ حلف دہراتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال
ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ میں نے عرض کیا متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 6 باب اور اس کی 9ویں تا 13ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کی صبح ہم آپ کے گوش گزار کیا چاہتے ہیں کہ اگر مسیحت راہ نجات ہے، اگر مسیحت راہ حیات ہے، اگر مسیحت تسخیر کائنات ہے، تو سن لیجئے دعائے ربانی اس کا پہلا قدم ہے۔ دعائے ربانی مسیحت کا حرف اول ہے۔ دعائے ربانی مسیحت کا دیباچہ ہے۔ دعائے ربانی مسیحت کا منشور ہے۔ دعائے ربانی مسیحت کا تعارف ہے۔ دعائے ربانی مسیحت کا انٹروڈکشن ہے۔ دعائے ربانی ایمانداروں کا قادر مطلق کے حضور میں مسیح خداوند کے وسیلہ سے نئے عہد میں اٹھایا جانے والا حلف ہے۔ جو مسیح خداوند کے خون سے نیا عہد رقم ہوا، اس کی روح سے ایمانداروں کے اور خدا قدوس و برحق کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے۔ اور سن لیجئے آج کی صبح ہم اس ایگریمنٹ کا پہلا ایلیمنٹ، پہلی شق اور پہلی دفعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ سن لیجئے خدا کے روح کے انسانی روپ کی عظیم و شان قربانی اور عظیم و شان خون کی کرشمہ سازی ہے کہ اس نے انسانوں کے اور خدا کے درمیانی رشتوں کو یکسر تبدیل کر دیا ہے، یکسر چینج کر دیا ہے۔ وہ خدا جو بنی آدم سے صدیوں سے ناراض چلا آ رہا تھا، اب وہ مسیح خداوند کے پاکیزہ خون کے نئے عہد میں بنی آدم کا باپ کہلاتا ہے۔ لیکن سب کا نہیں، جتنوں نے خدا کے برے کو، خدا کے روح کے انسانی روپ کو بطور نجات دہندہ قبول کرنے کی جسارت کی، استحقاق پایا، اعزاز پایا، پریولیج پایا اور حق پایا، یعنی جتنے مسیح خداوند کے پاکیزہ خون کے ساتھ رقم کیے گئے نئے عہد کی روح سے خدا تعالیٰ کے فرزندوں میں شامل ہو گئے، ان کو قادر مطلق کو باپ کہہ کر پکارنے کا حق ملا ہے۔ سن لیجئے اور مسیح خداوند نے راست بازوں کو جو اس کے پاکیزہ خون کی روح سے مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے، تاکید نے کہا آج کے بعد تم نے قادر مطلق آسمانی باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا ہے، اے ہمارے باپ۔ اگرچہ وہ ساری کائنات کا تخلیق کار ہے، اگرچہ وہ ساری کائنات کا مصور ہے، اگرچہ وہ ساری کائنات کا حاکم الحاکمین ہے، اگرچہ وہ ساری کائنات کا سلطان السلاطین ہے، اگرچہ وہ ساری کائنات کا معبود ہے، اگرچہ وہ ساری کائنات کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگرچہ وہ ساری کائنات کا خداوندوں کا خداوند ہے، لیکن تم نے میرے پاکیزہ خون کے نئے عہد کی روح سے اسے اے ہمارے باپ کہہ کر پکارا کرنا ہے، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ یعنی جتنے مسیح خداوند میں
قادر مطلق کے فرزندوں میں شامل ہو چکے، آٹومیٹکلی اب وہ قادر مطلق کو اے ہمارے باپ کہہ کر پکاریں گے، اور وہ فردن فردن سب کے ساتھ خدا کی ابدیت میں اور خدا کی کاملیت میں داخل ہونے کو جاتے ہیں۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ اور پھر نہ صرف مسیح خداوند نے بنی آدم کے اور خدا کے درمیانی رشتوں میں یکسر تبدیلی پیدا کر دی، یکسر چینج پیدا کر دیا، بلکہ راست بازوں اور خدا ترسوں کو یعنی خدا کے فرزند کو تاکیدن کہا، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 27 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اب جب تم مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث ساری کائنات کے تخلیق کار کے بیٹے بیٹیاں جو بن گئے، اب زمین پر تمہیں کوئی نیا گرو، نیا سوامی، نیا استاد، نیا رہنما، نیا رہبر، نیا دیوتا، نیا الہ، نیا معبود، نیا خدا اور نیا باپ تلاش کرنے کی قطعی ضرورت نہیں رہی۔ نہ تم ساری کائنات کے تخلیق کار کے بیٹے بیٹیاں جو بن گئے، اب تمہیں کسی دوسرے کی طرف امید لگائے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ، سن لیجئے، میں جس کے تخم سے پیدا ہوا وہ تو جسمانی اعتبار سے میرا باپ ہے ہی، البتہ کسی دوسری ذات کی طرف امید کے ساتھ دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نا، آپ اپنے مقدس ہونٹوں سے فرماتے ہیں اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ میں نے عرض کیا متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 27 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دعائے ربانی مسیح خداوند کے خون کے نئے عہد میں راست بازوں اور قادر مطلق کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ کا نام ہے۔ سن لو، اور اس کی پہلی شک ہے، اس کی پہلی دفعہ ہے اور اس کا پہلا فقرہ ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، نہ تو جنوب میں ہے، نہ تو شمال میں ہے، نہ تو مغرب میں ہے، نہ تو مشرق میں ہے، بلکہ ہم اس کی بابت بات کر رہے ہیں جو آسمان پر ہے۔ یہ بات ہمیں صلیب پر مرنے والے نے، قبر میں دفن ہونے والے نے، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے والے نے اور عالم بالا پر چڑھ جانے والے نے سکھائی ہے۔ اب تم نے خدا کو اے باپ کہہ کر پکارنا ہے، اور خدا کون سا؟ جو آسمانوں کے آسمان پر اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر پوری کائنات ہے اوپر حکومت کرتا ہے، جو اپنی کرامات میں، اپنے کمالات میں، اپنے معجزات میں، اپنے عجائبات میں ساری کائنات سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے بلند اور بالا ہے، ساری کائنات سے عظیم و شان ہے، تو بھی بنی آدم پر نہایت مہربان ہے۔ کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا، کہیے ہاللیلویا۔
اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ کہیے ہاللیلویا۔ ساتھ ساتھ مسیح خداوند نے اس حقیقت کو بھی ہم پر عیاں کر دیا کہ تم کسی اور کو قادر مطلق کی جگہ پر باپ کہہ کر مت پکارو، نہ تمہیں قادر مطلق یعنی سارے جہانوں کے خدا کی فرزندیت کا حق جو حاصل ہو گیا ہے، اب تمہیں کسی اور ذات کو باپ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سن لیجئے اب مجھے اور آپ کو اور ان سب کو جتنوں نے مسیح خداوند کو بطور نجات دہندہ قبول کر لیا، خدا قدوس و برحق بزرگ و برتر کی فرزندیت کا حق مل گیا۔ سن لیجئے اب فرزندیت کے حق کے مل جانے کے باعث اس حق کے جو تقاضے ہیں وہ میرے فرائض کہلاتے ہیں، وہ آپ کے فرائض کہلاتے ہیں۔ میں سارے جہانوں کے بادشاہ کا، سارے جہانوں کے الہ کا، سارے جہانوں کے خدا کا اور سارے جہانوں کے معبود کا، اس کے بیٹے مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث فرزند جو بن گیا ہوں، وہ مجھے اپنی ابدیت میں اور اپنی کاملیت میں لے کر جو جا رہا ہے، اب میرے فرائض پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں، جو میرے اس حق کے تقاضے ہیں جو مجھے مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث قادر مطلق کا فرزند بن جانے کے باعث حاصل ہوا ہے۔ سن لیجئے اب میں اس بات کا پابند ہوں، آپ اس بات کے پابند ہیں، ایک ایک جو مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث خدا تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی بن گیا، اس بات کا پابند ہے کہ اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کا عکاس بنے، اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کا نمائندہ بنے، اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کا سفیر بنے، اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کا نقیب بنے، اور اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کا امبیسیڈر بنے۔ کیسے؟ جس قدوس و برحق بزرگ و برتر کی فرزندیت کا حق مجھے ملا ہے، یہ کائنات اس کا پروجیکٹ ہے، اور بنی آدم کی فلاح و بہبود اس کے اس عظیم و شان پروجیکٹ کا لازمی حصہ ہے۔ اگر میں انسانیت اور آدمیت کے نقصان اور لاس میں ہوں، یا میں بنی آدم کو کسی بھی اعتبار سے نقصان اور گزند پہنچانے والوں میں شمار ہوتا ہو، تو اس کا مطلب ہے ابھی میں مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث خدا تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی بن نہیں پایا یا بن نہیں پائی۔ اگر کوئی مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث قادر مطلق کا بیٹا بن گیا، بیٹی بن گئے، تو پھر اس کو قادر مطلق کی فرزندیت کا جو حق ملا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ راست باز اور ایماندار کے یعنی خدا کے فرزند کے فرائض ہیں۔ اور جتنے مسیح خداوند میں خدا کے بیٹے بیٹیاں لگے، وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے زندہ اور آسمانی باپ کی فطرت کی عکاسی کریں، نمائندگی کریں، اور اپنے بزرگ و برتر خدا کے جلال کے لیے اپنے تمام اعضاء کو پیش کرتے ہیں، اپنے تمام منصوبہ جات کو پیش کر دیں، اپنی تمام ترجیحات کو پیش کر دیں، اپنے تمام رجحانات کو پیش کر دیں، اپنے تمام میلانات کو پیش کر دیں، اپنی تمام خواہشات کو پیش کر دیں، اپنے تمام معمولات کو پیش کر دیں، اپنے تمام معاملات کو پیش کر دیں، اپنے تمام
تمام رویہ جات کو پیش کر دیں، اپنے تمام اقدامات کو پیش کر دیں، اپنے تمام انتظامات کو پیش کر دیں، اپنے تمام اعتقادات کو پیش کر دیں، اپنے تمام تصورات کو پیش کر دیں، اپنے تمام تخیلات کو پیش کر دیں، اپنے تمام خیالات کو پیش کر دیں اور اپنی تمام عادات کو پیش کر دیں، اور قادر مطلق کے جلال کے پروجیکٹ کو اپنا نصب العین بنا لیں، اپنا اصلی ٹارگٹ بنا لیں اور اپنا مطمع نظر بنا لیں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق کے بیٹوں بیٹیوں میں شمار ہو چکے ہیں۔ واہ بھائی واہ، 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 واہ بھائی واہ۔ What a wonderful right I have in Jesus to be a child of God, the great creator of the universe. آہا آہا، لیکن اس حق کے ساتھ میرے فرائض میں بھی لامحدود اضافہ ہوا ہے۔ اس نے مجھے نجات کے کپڑے جو پہنا دیے ہیں، اس نے مجھے ابدی پروجیکٹ میں شامل اور داخل جو کر لیا ہے، اور میری محبت صرف میری اپنی ذات تک یا میرے اپنے عزیز و اقارب تک یا میرے اپنے رشتہ داروں تک یا میرے اپنے بیٹوں بیٹیوں تک یا میرے اپنے آس پڑوس تک محدود نہ رہے، بلکہ میری محبت کا احاطہ، میری محبت کا دائرہ، میری محبت کا پیمانہ، میری محبت کی کسوٹی اتنی لامحدود ہو جیسے میرے آسمانی باپ کی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اب تمہیں بنی آدم کی طرف خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے دیکھنا ہے، اب تمہیں اس دنیا کی طرف خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ وہ ہر گنہگار پر اور ہر خطاکار پر اور ہر بدکردار پر اور ہر نیکوکار پر اور ہر راستکار پر یکساں سورج چمکاتا اور یکساں میہ برساتا ہے، اور میں ہوا اس کا فرزند اور آپ ہوئے اس کے فرزند، یعنی ہر روز پڑھنے والے بلکہ ہر لمحہ پڑھنے والے۔ اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، اور سن لیجئے آسمانی باپ کی محبت کا دائرہ اتنا وسیع ہے جس کے اندر ساری نسل انسانی آتی ہے، چنانچہ اس کے فرزندوں سے بھی اس کا تقاضا ہے کہ ان کی محبت کے دائرے کے اندر ساری کی ساری انسانیت اور آدمیت آئے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خدا مند کی زندگی بخش آجیل اور اس کا 5واں باب اور اس کی 46ویں تا 48ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 9 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ تم تو اے ہمارے باپ کہنے والے ہو، تم تو اے ہمارے باپ کہنے والے ہو، تم تو اے ہمارے باپ کہنے والے ہو، یعنی
तुम मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून के पाकीज़ा अहद में खुदाए कदूसो बरहक के साथ अबदी मवादे में अबदी एग्रीमेंट में दाखिल और शामिल हो चुके हो। अब तुम्हें नस्ल इंसानी को यानी आदमियत और इंसानियत को कादरे मुतलक आसमानी बाप की आंखों से देखना है, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो, क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 46वीं ता 48वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 9 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह, तुम मसीह खुदावंद पर ईमान ले आए और उसको अपना नजात दहिंदा कबूल कर लिया और खुदा ने तुम्हें अपने फर्जंदों की हैसियत से कबूल कर लिया। अब तुम अपने आसमानी बाप की अब्दियत और कामलियत में दाखिल होने को जाते हो। अब खाने पीने से, तुम्हारे ओढ़ने पहनने से, तुम्हारे देखने सुनने से, तुम्हारे चलने फिरने से, तुम्हारे सोने जागने से और तुम्हारे लिखने पढ़ने से, अलगरज तुम्हारे तमाम के तमाम अफालो अमाल से और तुम्हारे तमाम के तमाम किरदारों गुफ्तार से आसमानी बाप को जलाल मिलना चाहिए। जब ही तुम उसके फर्जंद कहलाने के हकदार हो ना, और जब ही तुम उसके साथ उसकी अब्दियत और उसकी कामलियत में दाखिल होने के लायक ठहरोगे ना। सुन लो सुन लो सुन लो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। ऐ दुआए रब्बानी पढ़ने वालों, ऐ मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस खुदा ताला के फर्जंदों में शुमार होने वालों, ऐ सारी कायनात के तख्लीकार और मुसव्विर अजीम को अपना बाप कहकर पुकारने वालों, अब तुम्हें उसी ज़ाविये से नस्ल इंसानी की फलाह बहबूद के लिए काम करना है जिस ज़ाविये से कादर मुतलक नस्ल इंसानी को देखता है। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीद करें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 14वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बायस मैं बन गया खुदा का बेटा, आप बन गए खुदा के बेटे। अब हमारे लिए आलम बाला पर से हमारे बाप के तख्त पर से आवाज आती है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 14वीं ता 16वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। यानी तुम मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून के नए अहद में कादर मुतलक के लगे बेटे बेटियां
اور اب اس فرزندیت کے حق کے کچھ تقاضے ہیں جو بنے میرے اور آپ کے فرائض ہیں، اور ان کا نچوڑ ہوا کہ میں جو کچھ بھی کروں، آپ جو کچھ بھی کریں، وہ شفاف، صاف اور خلوص نیت سے ہو، تاکہ میں اور آپ اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کے عکاس اور سفیر بننے کے لائق بن جائیں۔ اور حاصل کلام، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ اے دوائر بانی پڑھنے والوں، اے مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث سارے جہانوں کے خدا کے فرزند بننے کا حق پانے والوں، اے کہنے والوں، اے ہمارے باپ، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یہ حق پانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ حق پانا اتنا آسان نہیں ہے، پھر اس کے تقاضوں کو نبھانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب میں آسمانی باپ کے تخت عظیم کے روبرو ملتمس اور ملتجی ہوں گا، تو وہ مجھے پاک روح سے بھر دے گا، تاکہ میں خدا کی فرزندیت کے تقاضوں کو جو میرے فرائض بن چکے ہیں نبھانے میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکوں۔ اور ٹارگٹ اس given by the Lord God, the great creator of the universe, to me, to you, and to everybody who has become a child of God by having a faith in his loving and begotten Son Jesus Christ. بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، تم جو اس کی کاملیت میں اور اس کی ابدیت میں اور اس کی سورگ میں اور اس کی بہشت میں اور اس کے فردوس میں اور اس کے ابدی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کو جا رہے ہو، تم اس کی مانند بنو گے تو اس کے ساتھ ابدیت میں اور کاملیت میں داخل ہونے کے لائق ٹھہرو گے نا۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بہوتا گوئی اور ٹھٹھا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں، بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو، کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ میں نے عرض کیا پلوس رسول کے افسیوں کے نام لکھے ہوئے پاکیزہ خط کا 5واں باب اور اس کی پہلی 9 آیات مقدسہ صفحہ نمبر 187 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ سن لیجئے،
سن لیجئے، خدائے قدوس و برحق بزرگ و برتر نے یعنی ہمارے آسمانی باپ نے اپنے روح کو انسانیت کے لبادے میں، آدمیت کی پوشاک میں، بشریت کے لباس میں اتارا ہی اسی لیے تھا کہ وہ بطور برائے قربانی اپنا پاکیزہ خون بہائے اور اس کی قربانی پر ایمان لانے والوں کو قادر مطلق کی فرزندیت کا حق ملے اور وہ خدا کی عبدیت میں اور خدا کی کاملیت میں داخل ہونے کے لائق بن جائیں۔ خدا کا یہ منصوبہ پورا ہو چکا ہے۔ اب میں اور آپ کاملیت اور عبدیت میں داخل ہونے کے لیے قادر مطلق کے کام کو یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں تاکہ اس کی فطرت کو عام کر دیں، تاکہ اس کی محبت کو عام کر دیں، تاکہ اس کی قدرت کو عام کر دیں، تاکہ اس کی عظمت کو عام کر دیں، تاکہ اس کی حشمت کو عام کر دیں اور اس کی پاکیزہ اور محبت بری فطرت کا اشتہار دے اپنے افعال و اعمال کے ساتھ، اپنے کردار و گفتار کے ساتھ۔ سن لیجئے آخرکار کیا ہوگا؟ آخرکار کیا ہوگا؟ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ باتیں پوری ہو گئیں، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ یسوع مسیح کا یوحنا عارف کی معرفت زندگی بخش مکاشفہ اور اس کا 21واں باب اور اس کی 6 تا 8ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 258 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق پایا ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے باعث آسمانی خدا کو اپنے باپ کی حیثیت سے جوائن نہیں کیا، آپ مسیح خداوند پر جو قادر مطلق کی بنی آدم کو نجات پانے کی، حیات ابدی پانے کی پیشکش تھی، آفر تھی، قبول نہیں کیا۔ آپ نے اسے بطور شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا اور قادر مطلق کی فرزندیت کا حق پانے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور پھر قادر مطلق قدوس برحق بزرگ و برتر تخلیقار کے پروجیکٹ کو فالو کرتے ہوئے اس کی فطرت کے عکاس اور غماز نہیں بنے، بلکہ آپ نے گناہ پر غالب آنے کی کوشش ہی نہیں کی اور مسیح خداوند پر ایمان لانے کے باعث گناہ سے مبرہ و نابلد ہونا پسند ہی نہیں کیا اور اپنے روٹین کے کاموں میں لگے رہے، زناکاریوں میں، حرام کاریوں میں، بدکرداریوں میں، مکاریوں عیاریوں میں، چوریوں چکاریوں میں اور دیگر غلیظ گھٹیا غیر معیاری گندے اور مکروہ افعال و اعمال میں مصروف و مشغول رہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنوں نے اس کے بر یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کی فرزندیت کا حق پایا، پھر اس فرزندیت کے نتیجہ میں ملنے والے تمام فرائض کو آسان طریقے سے نبھایا، ان کو قادر مطلق کی فرزندیت کا حق ملنے کے باعث ابدی جہان میں داخلہ ملے گا، ابدیت میں اور کاملیت میں داخل ہونے کا حق ملے گا۔ لیکن وہ سب جنہوں نے قادر مطلق کے پروجیکٹ کو، قادر مطلق کی پیشکش کو رد کیا اور اپنی من مرضی کی راہ اختیار کر کے وہی کچھ کیا جو قادر مطلق کی نگاہ میں گھٹیا تھا، مکروہ تھا، غلیظ تھا، گندا تھا اور غیر معیاری تھا، وہ آگ اور گندک کی بھٹی کا بدقسمتی سے لقمہ نوالا اور ایندھن بن جائیں گے۔ اے ہمارے باپ،
اے ہمارے باپ، کون سا باپ؟ تو جو آسمان پر ہے۔ اب مجھے اور آپ کو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے باعث سارے جہانوں کے خدا کی، سارے جہانوں کے تخلیقار کی، سارے جہانوں کے کاریگر کی، سارے جہانوں کے دستکار کی اور سارے جہانوں کے صنعتکار کی فرزندیت کا حق جو مل چکا ہے، اب اس حق کے ساتھ جو تقاضے آئے ہیں وہ میرے فرائض ہیں، اور ان کا نچوڑ ہے مجھے اپنے آسمانی باپ کی فطرت کی عکاسی کرنی ہے، غمازی کرنی ہے، نمائندگی کرنی ہے، تاکہ میں قادر مطلق کے پاکیزہ منصوبہ کے مطابق گناہ پر غالب آ کر نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر نور بن کر چلتا رہوں، تاکہ میں ابلیس اور اس کے منصوبوں پر غالب آنے والا میں شمار کیا جاؤں، اور نہ صرف مجھے زمین پر اس قدوس و برحق کو اے ہمارے باپ کہنے کا حق ملے، بلکہ میں عالمگیر، یونیورسل اور آفاقی راست بازوں، دینداروں، پاک بازوں اور ایمانداروں کے ساتھ مل کر عبدالآبا تک کے لیے اس قدوس پر حق بزرگ برتر کو باپ کہنے کا حق پاؤں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔